آج میں اپنے ویور سے صرف چند سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اور اگر ان سوالوں کے جواب آپ نے ایمانداری سے اپنے آپ کو دے دیے تو شاید یہ ویڈیو آپ کو آخر تک دیکھنی پڑے۔ یہ 2026 کا سال ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ذرا مجھے ایک بات بتائیے، صبح آنکھ کھلنے کے بعد ہم میں سے زیادہ تر لوگ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے موبائل کو۔ اور میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ اس بات سے ایگری کریں گے، کیونکہ یہ سچ ہے۔ ذرا سوچئے، آج پورا دن گزر گیا، آپ کی آنکھوں نے سب سے زیادہ کیا دیکھا؟ آپ کے کانوں نے سب سے زیادہ کیا سنا؟ اور آپ کی زبان نے سب سے زیادہ کس چیز میں حصہ لیا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہم اپنے دل کی حفاظت کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنی اپنے موبائل کی کرتے ہیں۔ موبائل ہاتھ سے گر جائے نا تو دل دھڑکنے لگتا ہے، لیکن نماز قضا ہو جائے تو ہمیں بے چینی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں اور خود سے بھی۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ آپ موبائل چھوڑ دیں، یہ بھی نہیں کہنا چاہتی کہ سوشل میڈیا استعمال نہ کیا کریں۔ میں صرف ایک حقیقت کی بات کر رہی ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ آج موبائل ہماری زندگی کا حصہ نہیں رہا، بلکہ بہت سے لوگوں کی زندگی کا مرکز بن چکا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، ہم کہتے ہیں صرف 5 منٹ موبائل دیکھ لوں۔ بعض اوقات صرف ٹائم دیکھنے کے لیے موبائل آن کرتے ہیں، پھر ایک ویڈیو آتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر اچانک 1 گھنٹہ، بعض لوگوں کے 3-4 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اور حیرت کی بات کیا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جب اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے سامنے کوئی اس طرح کی ویڈیو آ جائے جو کہ ہمارے معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے، اسلام میں منع ہے، تو وہ فوراً کہتے ہیں اس طرح کا کنٹینٹ تو نہیں بننا چاہیے، ہمارے معاشرے میں فحاشی پھیلا رہا ہے، بے حیائی پھیلا رہا ہے، تو اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو۔ لیکن میں سوچتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو اس طرح کے کنٹینٹ پسند نہیں تو آپ دیکھتے کیوں ہو؟ ایک کامنٹ پر ہزاروں لوگ بحث کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ فرض کریں ایک بازار میں 2 دکانیں ہیں، ایک دکان پر سیب بک رہے ہیں، دوسری دکان پر امرود۔ اس بازار کے 80 سے 90% لوگ سیب خرید رہے ہیں اور 20% لوگ امرود خرید رہے ہیں۔ اب اگر تیسرا آدمی اس بازار میں نئی دکان کھولنے آئے تو وہ کیا بیچے گا؟ سیب یا امرود؟ ظاہر ہے وہ بھی سیب ہی بیچے گا۔ کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون سا پھل زیادہ فائدہ مند ہے، وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ کون سی چیز زیادہ بک رہی ہے۔ اب ذرا یہی مثال سوشل میڈیا پر لگا کر دیکھیے۔ جب لاکھوں لوگ ایک غلط چیز دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، تو اگلا بندہ کیا سوچتا ہے؟ وہ یہی سوچتا ہے اگر مجھے بھی کامیاب ہونا ہے تو مجھے بھی یہی کرنا ہوگا۔ اسے صحیح اور غلط سے زیادہ ویوز نظر آتے ہیں، اسے کردار سے زیادہ پیسے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں قصور صرف بنانے والے کا نہیں ہوتا، دیکھنے والا بھی برابر کا شریک ہوتا ہے۔ کیونکہ ذرا سوچئے، اگر بازار میں خریدار نہ ہو تو دکاندار بھی وہ چیز بیچنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ وہی چیز بناتی ہے جسے لوگ زیادہ خریدتے ہیں، اور سوشل میڈیا بھی وہی چیز پھیلاتا ہے جسے ہم زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ لوگ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک سوال اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ میں کس چیز کو طاقت دے رہا ہوں؟ میں کس قسم کے کنٹینٹ کو آگے بڑھا رہا ہوں؟ میرے ایک لائک سے، میرے ایک ویو سے، میرے ایک شیئر، میرے ایک کامنٹ سے کس کا حوصلہ بڑھ رہا ہے؟ کبھی اس طرف بھی سوچا ہے آپ نے؟ اور اگر نہیں سوچا تو شاید آج سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے صرف بنانے والوں سے نہیں بدلتے، دیکھنے والوں سے بھی بدلتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ سوشل میڈیا ہمیں بتاتا کیا ہے؟ وہ ہمیں یہی دکھاتا ہے نا کہ جس کے زیادہ ویوز وہی کامیاب، جس کے زیادہ فالوورز وہی بڑا انسان، جس کے زیادہ لائکس وہی قابل تعریف۔ لیکن زندگی واقعی ایسی ہے۔ ایک سوال اپنے آپ سے بھی پوچھئے، اگر کل سے سوشل میڈیا بند ہو جائے تو کیا ہماری اصل زندگی بھی ختم ہو جائے گی؟ نہیں نا۔ تو پھر ہم نے اپنی ہر خوشی، اپنی اہمیت اور اپنی کامیابی کو ایک سکرین کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے؟ دیکھیے، میں کسی ایک انفلوئنسر کی بات نہیں کر رہی، میں ایک سوچ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ سوچ جو آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے، اور عجیب بات کیا ہے، دروازے توڑ کر نہیں آئی، ہم خود اسے لے کر آئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنی مرضی سے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، چند دن پہلے میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگی پہلے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، روز قرآن پاک بھی پڑھتی تھی، چاہے تھوڑا سا پڑھتی تھی، اب نہ پتہ ہی نہیں چلتا وقت کہاں چلا جاتا ہے، بس تھوڑی دیر موبائل کھولتی ہوں، پھر اسکرولنگ شروع ہو جاتی ہے، کبھی نماز لیٹ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات قرآن پاک کی تلاوت رہ جاتی ہے۔ میں نے اس سے صرف ایک سوال پوچھا، میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے تم موبائل استعمال کر رہی ہو یا موبائل تمہیں استعمال کر رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی، اور سچ بتاؤں اس کی خاموشی میں ہی جواب تھا۔
دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر موبائل استعمال کرنے والا ایسا ہے، ایسا بالکل نہیں۔ بہت زیادہ لوگ اسی موبائل سے قرآن پاک سکھا رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اپنا رزق کما رہے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں۔ بات موبائل کی نہیں ہے، بات ترجیح کی ہے۔ سوال صرف ایک ہے، اگر ایک چیز آہستہ آہستہ مجھے اللہ رب العزت سے دور کر رہی ہے تو کیا مجھے رک کر سوچنا نہیں چاہیے؟ ایک اور حقیقت سنیے، پہلے انسان فارغ ہوتا تھا تو قرآن پڑھ لیتا تھا، کوئی اچھی کتاب پڑھ لیتا تھا، گھر والوں سے بیٹھ کر بات کر لیتا تھا۔ آج 2 منٹ بھی فارغ ہوں تو ہاتھ خود بخود جیب میں چلا جاتا ہے، موبائل نکل آتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے یہ عادت کب بنی؟ ہم نے تو فیصلہ بھی نہیں کیا تھا کہ آج سے ہم اسکرولنگ کے عادی ہو جائیں گے۔ پھر یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ میرے پیارے ویورز، ہر عادت ایک دن میں نہیں بنتی۔ روز کی 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ اور پھر ایک دن، وہی عادت ہماری زندگی چلا رہی ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں آج رات سونے سے پہلے اپنے موبائل کا اسکرین ٹائم دیکھ لیجئے، سچ سچ بتائیے، ڈر لگتا ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں خود اندازہ نہیں کہ ہم اپنا کتنا وقت کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اور سب سے افسوس کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، حالانکہ وقت نہیں ملتا یا وقت ہم سے خاموشی سے نکل جاتا ہے۔ فرق بہت بڑا ہے اور شاید یہی فرق ہماری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اب ایک آخری حقیقت پر بات کرتے ہیں اور شاید یہ پوری ویڈیو کی سب سے اہم بات ہے۔ ذرا سوچ کر کامنٹ میں جواب دیجیے گا۔ آج اگر ایک نوجوان یا ایک لڑکی یہ فیصلہ کرے کہ مجھے جلدی فیمس ہونا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گی؟ یقیناً وہ یہ دیکھے گی کہ لوگ آج دیکھ کیا رہے ہیں، لوگ کس چیز پر رک رہے ہیں، لوگ کس چیز کو شیئر کر رہے ہیں، کس پر کامنٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر انسان وہی کاروبار کرتا ہے جس میں اسے فائدہ نظر آتا ہے۔ آپ خود بازار میں جا کر دیکھ لیجئے، جہاں گاہک زیادہ ہوں دکاندار بھی وہیں جاتے ہیں، جہاں خریدار نہ ہو وہ دکانیں آہستہ آہستہ بند ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف بازار کا اصول نہیں ہے، سوشل میڈیا کا بھی یہی اصول ہے۔ جس چیز کو ہم لاکھوں ویوز دیں گے، کل 1000 لوگ ویسا ہی کنٹینٹ بنائیں گے، اور جس چیز کو ہم نظر انداز کر دیں گے وہ آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم صرف تماشائی نہیں ہیں، ہم فیصلہ بھی کر رہے ہیں۔ ہر لائک، ہر ویو، ہر شیئر، ہر کامنٹ ایک ووٹ ہے۔ ہم جس چیز کو ووٹ دے رہے ہیں، کل سوشل میڈیا ہمیں وہی چیز 10 گنا زیادہ دکھائے گا، 10 گنا زیادہ۔ اس لیے کبھی یہ مت کہیے میں اکیلا کیا بدل سکتا ہوں۔ نہیں، آپ اکیلے بہت کچھ بدل سکتے ہیں، کیونکہ اگر لاکھوں لوگ غلط چیز کو دیکھ کر اسے اوپر لے جا سکتے ہیں نا، تو لاکھوں لوگ اچھی چیز کو بھی اوپر لا سکتے ہیں۔ فرق صرف ایک فیصلے کا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں دل بہت بے چین رہتا ہے، زندگی میں پہلے جیسا مزہ نہیں رہا۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں آخر ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ وجہ صرف تھکن نہ ہو سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو آرام دینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ صبح آنکھ جیسے ہی کھلی موبائل، ناشتہ موبائل، کام کے درمیان موبائل، رات سونے سے پہلے موبائل، دل کو خاموش ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور جب دل خاموش نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد بھی دل میں آسانی سے نہیں اترتی۔ اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں پہلے قرآن پڑھنے میں دل لگتا تھا، اب 2 رکوع بمشکل پڑے جاتے ہیں۔ پہلے دعا میں مزہ آتا تھا، اب جلدی ختم کرنے کا دل کرتا ہے۔ یہ بات صرف ایک انسان کی نہیں، ہزاروں لوگوں کی حقیقت بن چکی ہے۔ اور میں سب کی بات نہیں کر رہی، بہت سے لوگ ایسے ہیں الحمدللہ جو اچھی چیزیں دیکھتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے، بس عادت ہو گئی ہے۔ نہیں، ہر عادت صحیح نہیں ہوتی، اور ہر وہ چیز جس کی عادت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کر دے اس کے بارے میں رک کر ضرور سوچنا چاہیے۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ موبائل چھوڑ دیں، میں خود بھی موبائل استعمال کرتی ہوں، آپ بھی کرتے ہیں۔ فرق صرف ایک ہے، کیا موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے یا ہم موبائل کے ہاتھ میں ہیں؟ اگر اس سوال کا جواب نہیں ہے تو پھر ہمیں خود کو روکنا ہوگا، کیونکہ زندگی صرف یہ نہیں کہ آج کتنے ویوز آئے، اصل سوال یہ ہے آج میرے کردار میں کیا اضافہ ہوا، آج میں نے کیا سیکھا، آج میں نے کس کا فائدہ کیا، اور آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوا۔ بس اگر ہم روز صرف یہ 4 سوال خود سے پوچھنا شروع کر دیں گے نا تو یقین کریں ہماری زندگی بھی بدلنا شروع ہو جائے گی اور ہمارے گھر بھی، اور جب گھر بدلتے ہیں تبھی معاشرے بدلتے ہیں۔